أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظیم۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہاں ذکر پر الف لام لگایا، الذکر، اس سے مراد ہے قرآن کریم۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب واقعی قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ کوئی شخص ذرا ہمت کر لے اور چاہے کہ میں اس کو لوں اپنے سینے میں تو اللہ بڑا آسان کر دیتے۔ آج میں فجر کے بعد ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تاریخ گجرات، تو اس میں ایک واقعہ نگاہ سے گزرا کہ ایک بادشاہ تھا، سلطان محمود بیگھرا یا بیگرا کچھ نام ہے، گھر تو تھا اس کے، بیگھرا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر تو بیگرا ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دینی ذہن کے لوگ تھے، تو تھا تو بہرحال بادشاہ اپنے زمانے کا، گجرات کے علاقے کا نواب سمجھ لیں بڑا۔ تو ان کے یہاں کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں جب قرآن کریم ختم ہوتا تو اس دن علماء آتے اور تقریریں ہوا کرتی تھیں، کوئی کسی حدیث پہ بات کر رہا، کوئی کسی پہ۔ تو ایک شخص نے، ایک عالم نے یہ تقریر کی کہ کسی گھر میں اگر کوئی حافظ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 7 پشتوں کو، 7 خاندانوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو جب یہ حدیث اس نے سنی تو ایک سرد آہ بھری، اور بیٹا بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس نے دیکھ لیا، کہا کچھ نہیں۔ اچھا خیر، بات ختم ہو گئی، تقریریں ہو گئیں، سب چلے گئے اپنے گھروں۔ تو بیٹے کو بڑودا ایک علاقہ ہے، مشہور ہے بہت گجرات میں، تو بڑودا کی جاگیر بیٹے کو ملی تھی، تو بیٹا ایک حافظ صاحب کو ساتھ لیا، اپنے چلا گیا جاگیر پہ۔ اور جانے کے بعد رات دن بس وہ قرآن کا ایک نسخہ لے گیا، رات دن بس پڑھنا، رات دن پڑھنا، حتیٰ کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آشوب چشم کی بیماری ہو گئی، جو پانی آنے لگتا آنکھوں سے، یہ تکلیفیں شروع ہوئی۔ لوگوں نے کہا بھی آرام کے لیے، تو کہنے لگا آنکھیں ہیں تو پھر کچھ کام کیا جائے، آنکھیں نہیں رہیں گی تو پھر اللہ مالک ہے۔ لگا رہا۔ اگلے سال جب رمضان آیا تو آنے کے بعد باپ سے کہا کہ ابو اگر اجازت ہو تو شاہی مسجد میں میں قرآن سناؤں۔ کہ بیٹا تمہیں حفظ کر لے رہا ہوں، کرنے کیا گئے تھے؟ کرنے تو یہی گئے تھے۔ بہترین قرآن سنایا اس نے۔ اور بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو ایک دربار منعقد کیا، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیٹے کو بلایا، بازو میں تخت پہ بٹھایا، اور کہنے لگا کہ بیٹے نے وہ کام کیا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کا صلہ اور انعام میرے پاس صرف یہ ہے، اترا تخت سے نیچے اور نیچے بڑھ گیا، بس بیٹے کا یہ تخت ہے، سلطنت دے دی، اس دن سے بادشاہ بنا دیا۔ تو وہ ابھرا تاریخ میں سلطان مظفر حلیم گجراتی کے نام سے، اس کا نام جو آتا ہے سلطان مظفر حلیم۔ تو انہوں نے اپنی قبر زندگی میں خود کھدوا لی تھی، جیسے طریقہ بہت سے لوگوں کا، تو اس میں غلہ بھرا دیتے تھے، اور وہ پھر جب نئی فصل آتی تھی تو غلہ نکال کے تقسیم ہو جاتا تھا غریبوں میں، پھر بھرا جاتا تھا، اور خود اتر کے، اور کئی مرتبہ کئی حافظوں کو اتار کے اس میں قرآن کی تلاوت کراتے۔ شاید میرا خیال یاد نہیں ہے صحیح تعداد، 60,000 قرآن اس میں ختم کروائے تھے شاید قبر میں۔ لوگ اپنے اپنے کر کے جاتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ۔ جو دیوبند کے محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھی استاد ہیں، ایک روز
دارالہتمام جو کمرہ ہے جہاں محتمیم صاحب بیٹھتے ہیں، ان کے والد محتمیم تھے، حافظ محمد احمد صاحب عالم تھے. تو انہوں نے بلایا تو قاری طیب صاحب کہتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا گیا کہ ابا نے کیوں بلایا. میں دارالہتمام میں پہنچا تو مجھے دیکھتے بس وہ ایک دم سے رونے لگے اور ہچکیاں بند گئی. تو میں نے سمجھا کہ مجھ سے کچھ گڑبڑی ہو گئی. تو میں نے پوچھا اسے ابا خیریت تو ہے؟ بتایا نہیں نہیں بیٹے کوئی تم سے غلطی نہیں ہوئی، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے بہت ہی دن کم رہ گئے ہیں دنیا کے، اور میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. جو مجھ سے میرے ابا نے کہا تھا مولانا قاسم نانوتوی نے، کیونکہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں نا، کیا کہا تھا ابا؟ مجھے ایک روز بلایا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹا یہاں آؤ حافظ احمد، کہ دیکھو تم عالم ہو ماشاء اللہ، مفتی ہو، سب کچھ ہو، حفظ میں نے تم کو اپنے لیے کرایا، اس میں مجھے یاد رکھنا. تو کہنے لگے اس دن سے میرا معمول ہو گیا، ہمیشہ 2 پارے میں پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاتا تھا. تو بیٹا یہی درخواست میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تم کو دولت دیں گے، دنیا دیں گے، عالم ہو، مفتی ہو، سبھی کچھ ہو، لیکن قرآن میں نے اپنے لیے پڑھایا. تو اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا تھا الحمدللہ اس دن سے آج کا دن ہے، ایک پارے کا کبھی مغرب میں ناغہ ہی نہیں ہوا میرا. دارالعلوم جو ہے دیوبند کا مدرسہ، اس کے ہر گیٹ پہ ایک مسجد ہے باہر. ایک تو دارالعلوم کی خود اپنی مسجد ہے، ویسے گیٹ کے باہر ہر طرف مسجدیں ہیں. تو ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو صدر گیٹ ہے، اس سے نکلے تو دائیں طرف بالکل چھوٹی مسجد، اس کا نام طیب مسجد ہے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند میں ہوتے تھے تو اسی میں نماز پڑھتے تھے، اور ہم لوگ بھی پہنچ جایا کرتے تھے. چھوٹی تھی، اب جگہ مل گئی تو پہنچ گئے. ہم یہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے قاری صاحب اب مغرب کے بعد اوابین پڑھیں گے. چنانچہ جہاں نماز ہو جاتی، اب اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ کے طلبا سب چلے گئے. اب قاری صاحب وہی نیت باندھا، بھینی بھینی آواز سے شروع ہو گیا. ہم نے کہا دیکھو ابا کا وعدہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. تو قرآن ایک تو یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور قرآن ثواب کے لیے بھی اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. ایک عالم کا انتقال ہو رہا تھا تو کچھ پریشان ہو رہے تھے گھر والے، تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ میں نے 60,000 قرآن ختم کیے ہیں. آج بتا رہا ہوں گھر والوں کو، ہمیشہ کہنا کہ میں لیٹا پڑھتے ہی رہتا تھا. اور اللہ نے ایک ہی کتاب کا تو وعدہ لیا حفاظت کا، کہ مامون رشید کے دربار میں سال میں ایک دن آیا کرتا تھا. اس دن وہ تمام عالموں کو، ہر مذہب اور ملت کے عالموں کو دعوت دیتا تھا. آ کے اپنی اپنی تقریر کرتے تھے. وہ ایک محفل تھی اس کی. علم کا بڑا شوقین آدمی تھا وہ، علم دوست. تو ایک یہودی عالم آیا، بڑا عالم فاضل، اس نے بڑی ہی فصیح تقریر کی. اس کے دل پہ اثر کر گئی وہ تقریر. تو اس نے اس سے کہا کہ تم اگر اسلام قبول کر لو تو میں تم کو اپنی وزارت میں لے لوں گا. میں نے کہا ہرگز نہیں. اچھا دیکھیے ایک بات ہے، خلوص سے جب کوئی بات کہی جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتی، چاہے وہ آج اثر کرے چاہے وہ 10 سال کے بعد اثر کرے. چنانچہ اگلے سال جب وہ محفل پھر سے ہوئی تو وہی یہودی عالم آیا اور بالکل اسلامی لباس میں اور بہترین فقہ اسلامی میں اس نے تقریر کی لچھے دار، جس سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا. تو مامون نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے سال تم آئے تھے، میں نے منسٹری اور وزارت پیش کی تھی اور تم نے رد کر دیا تھا، اور اب تم خود مسلمان ہو گئے، آخر وجہ کیا پیش آئی؟ اس نے کہا وہ جو جملہ آپ نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو میں نے سوچا کہ اچھا میں دیکھوں ذرا مذہبوں کو چیک کر کے. تو میں نے سب سے پہلے اپنی کتاب پہ اعتبار آزمائی کی. یہ بڑا کاتب تھا، بہت اچھا لکھنے والا، کیا کہتے ہیں کلاگرفی بولتے نہیں، بہترین رائٹر تھا، بہترین لکھ لیتا تھا، خطاب جس کو کہتے ہیں اردو میں. تو میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے اور اپنے عبادت خانوں میں لے کے گیا. میرا چونکہ شہرہ تھا کہ بہت اچھا لکھتا ہے، میں نے اس میں کیا کیا خرد برد کیا، کچھ کہیں اپنی طرح سے بڑھایا، کہیں کچھ کم کیا. بڑے ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، اچھی خاصی منہ مانگی قیمت مل گئی. میں چلایا. اس کے بعد میں نے انجیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، 3 نسخے لکھے اور لکھنے کے بعد آگے پیچھے اس میں کیا میں نے، اور بیچا جا کے ہاتھوں ہاتھ وہ لے لیے گئے. اور اس کے بعد میں نے قرآن کے ساتھ بھی یہی حرکت کی کہ اب اس کے ساتھ کروں. قرآن کے ساتھ حرکت کیا، اور میں کچھ معمولی لوگ سبزی فروش وغیرہ تھے ان کے یہاں بیچنے کے لیے گیا. وہ اتفاق تھے حافظ،
انہوں نے کہا دیکھیں بھائی لکھا تو بڑا اچھا ہے، ادھر ملا ادھر ملا. کہنے لگے بھائی آپ کو مبارک ہو. کہیں کہ یہ قرآن نہیں اور سب کچھ ہے. کہنے لگے میرا ایک نسخہ نہیں بکا. میں معمولی لوگوں کو پھر کہنے لگے بڑے بڑے علماء فاضلوں کے پاس جاتا تو بات یہ لگتی بھائی وہ چیک ہو جائیں گے، لیکن یہاں جب معمولی لوگوں میں نہیں چل سکا. میں نے کہا یہ ہے کلام کی جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا. بس یہ چیز تھی، اس نے مجھے بدل دیا. تو قرآن یہ کہہ رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آدمی ایک معمول بنا لے کہ مجھے 2 رکوع عشاء کے بعد پڑھنا ہے. بہت زیادہ اگر معمول بنائیں گے تو 1-2 دن تو ساتھ دے گا بدن اور نفس، تیسرے دن سلا دے گا بھائی یہ کہاں کے لگا لیا سر درد. تو تھوڑا سا معمول بنائے جس کی سہار اور جس کو لے کے چل سکیں، بس اس کو پڑھے بغیر پھر سوئے نا. بعض لوگوں کو معمول ہوتا ہے چند صورتوں کا، وہ بھی ٹھیک، لیکن قرآن کا ایک حق ہے کہ قرآن ایک تو کم سے کم سال میں ختم ہونا چاہیے، نہیں تو پھر عمر میں تو نہیں ہونا چاہیے. ایک معمول بنا لے کہ مجھے 4 رکوع روزانہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے، بس اس کا ایسا عادت میں داخل کر لے کہ جیسے چائے کی عادت ہوتی ہے آدمی کو، نہ ملے وقت پہ تو کیسی بے چینی ہوتی، بھوک لگی کھانا وقت پہ نہ ملے، تو عادت بن جائے عادت. اور جب عادت بن جائے تو عبادت تو اللہ خود ہی بنا دیتے ہیں اس کو آگے چل کے. تو ایک بے چینی ہونے لگے بس. اب جیسے نماز کی عادت ہو گئی الحمدللہ، کیا ہوتا ہے وقت آیا مسجد نہیں پہنچ سکے، بعد میں تو کوتاہی ہوتی، لیکن کیا گھر میں بے چینی نہیں ہوتی عادت پڑ جانے کے بعد؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، ایک توفیق ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اسی طرح قرآن کا ایک معمول بنائے. اور حدیث میں یہ ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھیں گے تو اگر سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک وغیرہ پڑھتا رہا ہے تو یہ صورتیں قبر میں آئیں گے. عذاب آنا چاہے گا سر کی طرف سے، صورت کھڑی نہیں تم نہیں آ سکتے، اس نے ہماری تلاوت کی. دوسری طرف سے آ رہے ہیں دوسری صورت کھڑی کہ تم آ نہیں سکتے، ہماری تلاوت یہ کرتا تھا، ہم کو پڑھتا رہتا تھا. چنانچہ یقین و عذاب جا کے گئے یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے کلام کا مسئلہ ہے، چلے آؤ واپس آ جاؤ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.